السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. آپ تمام ناظرین کو نیا سال مبارک ہو. لیکن یہ کیسا نیا سال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ منی بجٹ پیش کر دیا گیا. عوام کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی تھیں. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اشیاء خوردنوش خریدنا، دوائیاں خریدنا، بچوں کا دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ منی بجٹ آ گیا، اس میں اور 17% سیل ٹیکس لگ گیا، چیزیں اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے تو وعدہ کیا تھا کہ بڑی خوشگوار زندگی جو ہے وہ دیں گے، اور وہ کہتے تھے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. اب تو ہمارے بڑے صادق اور امین وزیر اعظم ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن عوام کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر افنان اللہ کو، جو کہ سینیٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ کیا نئے سال کے آنے سے پہلے ہی منی بجٹ آ گیا ہے؟ اس نے تو ایک بم پھوڑ دیا عوام کے اوپر. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سارے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، منی بجٹ جب بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنلی بجٹ بنایا گیا تھا اس سال کا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے آپ کو اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اپنے جو معاملات ہیں یا ٹیکسیشن ہے اس کو چینج کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ حکومت جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں اور ان کی ڈلیوری نہ ہونے کے برابر ہے. تو انہوں نے اسی طرح ہی جو ہے وہ کچھ وعدے جا کے آئی ایم ایف سے ایسے کر لیے جو بجٹ کے اندر انہوں نے پورے نہیں کیے. جب پیسے لینے کا ٹائم آیا تو آئی ایم ایف نے کہا آپ نے باتیں پوری نہیں کی، تو پھر اب ان کو نیا منی بجٹ لانا پڑ رہا ہے. تو یہ پلاننگ کا فقدان تھا، ویژن کا فقدان تھا، امپلیمنٹیشن ٹیمز اچھی نہیں تھیں، اکنامک مینیجرز اچھے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں انکمپیٹنسی اور کرپشن مل کے منی بجٹ تو میں نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی آتے رہے اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آتے رہے ہیں. ہاں جی، میرا خیال ہے لاسٹ ٹینیور میں نہیں ہمارا کوئی بھی منی بجٹ آیا، اور اس سے پہلے اگر کبھی 90s میں آیا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آیا ہوگا. لیکن بائی اینڈ لارج منی بجٹ آنا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 360 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہے وہ اس کے اندر لگائے ہیں. اس کے اندر جو ٹیکسز ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کریں تو شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ 2 ارب روپے کے ٹیکسز ہم نے غریب لوگوں پہ لگائے ہیں اور 70 ارب روپے کے ٹیکسز ہم نے امیر لوگوں پہ لگائے ہیں. اب ٹوٹل ٹیکسز میں نے آپ کو بتایا 360 ارب روپے کے ہیں، تو باقی 298 ارب روپے کے ٹیکسز انہوں نے کس پہ لگائے ہیں یہ انہیں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ غریب تو پہلے ہی اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ مزید ٹیکس کہاں سے دے گا؟ پرچون کی دکان کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، دودھ کی بائی پروڈکٹس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، آپ نے جو ہے وہ کاٹن کی سیڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا ہے. مطلب کہ آپ نے صحیح ہے کچھ چیزیں آپ نے امیروں کی بھی کی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے غریبوں کو بھی اس میں پورا رگڑا لگایا ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، جس کے اندر نارملی غریب آدمی زیادہ پس جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ تسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے جو ہم مسلسل دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ اسد عمر بڑا زبردست جو ہے وہ ایک سائنسدان ہے اور اکنامک مینیجر ہے اور جو بھی ہے، اور پھر دیکھا ہم نے کہ ان سے کچھ ہوا نہیں. پھر انہوں نے حفیظ شیخ صاحب، جن کو عمران خان صاحب خود کہتے رہے آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے، ان کو لا کے اس ملک پہ مسلط کر دیا، اور ساتھ رضا باقر صاحب کو لے کے آ گئے جو کہ آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں. اور ان دونوں نے جو ملک کی پچھلے 3 سال تباہ و بربادی کی، ہاٹ منی نکال لیا پاکستان کے اندر سے، ہائی انٹرسٹ کیا، باہر سے لا کے پیسہ گھما کے لے گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ مطلب اس کے بعد بیک ٹو بیک آپ دیکھتے رہے. پھر حفیظ شیخ صاحب بھی جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر لا کے کیا کہتے ہیں شوکت ترین صاحب کو لگا دیا. اب شوکت ترین صاحب بھی اب اتنی زیادہ تباہ و بربادی کے بعد آئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی زیادہ کچھ تھا نہیں، جو صحیح بات ہے. اور اس کے اندر پھر آئی ایم ایف کا جو پروگرام انہوں نے جو لیا، اگر ان کی پلاننگ اچھی ہوتی، یہ تیاری کر کے آئے ہوتے تو شاید یہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع میں لے لیتے. انہوں نے تو آئی ایم ایف لینا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم خودکشی کرنے کے مترادف ہیں. پھر آپ دیکھیں نا، پھر یہ نہیں سی پیک جو ہے وہ ہم چلا کے گئے تھے، جو پروجیکٹ ہم نے فائنینشیل کلوز کیے تھے وہ تو آج تک چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے سارا سی پیک بند کر دیا صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر. بھائی جب آپ اپنی پالیسیز اس طرح کی بنائیں گے جس کے اندر آپ اپنی ایک دن میں پالیسیاں چینج کر دیں گے 180 ڈگری، تو اس کا خمیازہ پھر پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اپنا گورنمنٹ کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ان سارے چنگل میں پھنسا کے گئی. آپ لوگوں نے اتنے لونز لیے، اس کے بعد کرپشن کے بھی اتنے بڑے الزامات ہیں، اس کی وجہ سے مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے. دیکھیں جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تھی تو ہم نے آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی لی تھی EFF. اس کو ہم نے تقریباً 2 سال لگا کے اس پروگرام کو کمپلیٹ کیا، اور 2015 میں ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا. 2013 14 15 16 17 18 ہماری حکومت رہی. ہمیں 3 سال ہمیں آخری 2.5-3 سال ہم نے آئی ایم ایف کو سے کچھ نہیں لیا، ہم نے خود اپنے ریسورسز سے ملک کو چلایا. جب معاملہ آیا ڈاؤن لیگ کا
جب معاملہ آیا پاناما کا جس کی وجہ سے ڈی اسٹیبلٹی کریٹ ہوئی. جب وہ ڈی اسٹیبلٹی آئی آپ کے پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹس تھیں وہ خراب ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے جب آپ کا ملک کے اندر ڈی اسٹیبلٹی ہوگی انویسٹرز نہیں آئیں گے. جب ڈی اسٹیبلٹی ہوگی آپ کو جدھر سے لون ملنے وہاں سے لون نہیں ملیں گے تو آپ کی ساری کی ساری پلاننگ خراب ہو جائے گی. جب پلاننگ خراب ہوگی اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر گیا آپ کا, اور اس کے نتیجے میں آپ کو پھر جو ہے وہ ایونچولی آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑنا تھا. کیوں میں نے آپ کو بتا دیا شروع معاملہ کہاں سے ہوا تھا. یہ اکثر اوقات بات کرتے ہیں میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی وہ جو ڈیفیسٹ تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا. 2014 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں بڑھا, 2015 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں بڑھا, 16-17 میں نہیں بڑھا, آخری سال میں جا کے کیوں بڑھا؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ اپنے ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو جب آپ ہلاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ آپ کا اکنامک سسٹم بھی ہلتا ہے, اور اس کا پھر خمیازہ قوم کو بھی بھگتنا پڑا, ہمیں بھی سب کو بھگتنا پڑا. جو ہم لوگ جب ان کی حکومت آئی دو چیزیں پرابلمٹک تھی. ایک تو جو ڈی اسٹیبلٹی آ چکی تھی دھرنوں کی اور وہ ساری جو میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے, اور اس کے بعد یہ عوام کا مینڈیٹ لیے بغیر آئے, ان کے پاس وہ لیجیٹیمیسی بھی نہیں تھی, اور یہ ہائیبریڈ رجیم تھی جس کی وجہ سے آپ کو ذرا اتنی ایکنالجمنٹ آج کی دنیا میں اگر آپ ہائیبریڈ کریں گے تو لوگ نہیں مانتے, دنیا نہیں اس کو مانتی. تو پھر جب اور پھر ساتھ ہی آتے ہی آپ نے کیا کیا, آپ نے سی پیک کو کہہ دیا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں. چائنیز سے آ کے بدتمیزیاں کی انہوں نے, سی پیک کا بھی کیا کہتے ہیں سارا پیسہ روک لیا. اس کے بعد آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو وہاں سے پیسے مل جائیں گے امریکہ سے, وہ بھی آپ کو نہیں ملے. آپ نے بڑے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہاں سے پیسہ آئے گا, وہاں کہیں سے پیسہ بھی کوئی نہیں آیا. اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے اکنامک مینجمنٹ بھی بہت پور تھی اور وہ کنٹینیوسلی پور رہی. تو وہ ساری چیزیں ایملگمیٹ ہو گئیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایئر آن آپ نے انفلیشن بڑھتی گئی, ایئر آن آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی گئی. آپ کی وہ چیزیں جو ہم ٹھیک کر کے گئے تھے, مثال کے طور پہ گندم, ہم نے گندم جو ہے ایکسپورٹ کی اپنے دور. یہ تو کہہ رہے بمپر پر جو ہے کراپس ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بمپر کراپ ہو اور آپ امپورٹ کر رہے ہوں, یہ نمبر فجنگ ہے. یہ لوگ دیکھیں, میں یہ والی بات بھی میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہی ہے, جھوٹ بولنے سے گڈ گورننس نہیں آتی, جھوٹ بولنے سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا, جھوٹ بولنے سے نوکریاں نہیں ملیں گی. آپ لوگ بھی تو غریبوں کے لیے کیا سلوشن لے کے آئے. اب اپوزیشن کا حال دیکھیں کہ پی ڈی ایم بنائی, پی ڈی ایم نے کیا کر لیا, دھرنے جلوس, کوئی حکومت کے اوپر کارگر جو ہے وہ وار نہیں کر سکی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کا جو رول ہے قومی اسمبلی کے اندر, اس دن دیکھیں مچھلی بازار بنا ہوا تھا. مطلب یہ چیزیں کرنے کے بجائے اگر گورنمنٹ کو کوئی صحیح سجیشنز دی جائے, اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے, بالکل بڑھ گئی ہے, اس پہ عوام کو سڑکوں پہ نکالا جائے, تو اپوزیشن بھی تو اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی. دیکھیں ہم نے اپوزیشن جو ہوتی ہے نا اس کے پاس نمبرز جو ہیں وہ حکومت سے کم ہوتے ہیں. یہ جب بھی وہ اپوزیشن ہوتی ہے, ورنہ وہ حکومت ہو. ہم جو ہے وہ ہم نے شروع دن سے کوشش پوری کی, ہم نے چارٹر آف اکانومی کی ان کو آفر کری, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایسے کر دیا جیسے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیونکہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کا کرنا کیا ہے. بلکہ اس بات پہ بھی اب اکثر کو اور بھی کومنٹیٹرز والی بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ آن ایجنڈا بھی ہو رہا ہے. یہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اس کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, یہ آن ایجنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نیوکلیر پاور جو ہے ایونچولی آئی ایم ایف کہہ کہ نیوکلیر پاور آپ سرنڈر کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, ورنہ آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ آن ایجنڈا کی جا رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کی, ہم نے جو ہے وہ سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں ان کے خلاف کی, ہم نے جتنے فورم سے ہم جہاں کر سکتے تھے ہم نے ان کے خلاف, ہماری اسٹرگل آج بھی جاری ہے. ٹھیک ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی ہماری کامیاب نہیں ہوئی بہت دفعہ, یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن یہ اسٹرگل کا حصہ ہوتا ہے. ایونچولی ہم پریویل ہم ہی کریں گے. آپ دیکھیں گا انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب پی ایم ایل این پریویل کرے گی, اور ہم واپس آ کے اس ملک کے اندر دوبارہ چینی 50 روپے کلو پہ لے کے آئیں گے, آٹا 30 روپے کلو کے اوپر لے کے آئیں گے, دوائیاں 400% بڑھ گئی ہیں ان کو نیچے لے کے آئیں گے. ہم جو کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کسان ذلیل ہو رہا ہے, ڈی اے پی کیا کہتے ہیں نہیں مل رہا, 3700 روپے کی بوری تھی, 9100 روپے کی بھی نہیں مل رہی. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شوکت بسرا صاحب, یہ نئے سال کا آپ کی حکومت نے کیا تحفہ دیا؟ پہلے ہی لوگ جو ہے وہ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, یہ مزید مہنگائی کا لوڈ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈال دیا ہے. دیکھیں مہنگائی ایشو تو ہے, اس میں تو قطعی دو رائے نہیں ہے, اور ہماری حکومت, وزیر اعظم ایڈمنسٹریشن ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں. اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس میں پورے پنجاب میں جو صحت کارڈ ہے وہ دینے کے لیے آج پہنچے ہیں لاہور. اسی طرح احساس پروگرام میں ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں چیزوں کو. تقریباً آپ کی 22 کروڑ آبادی ہے جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, 12 سے 13 کروڑ لوگوں کو چینی, آٹا, گھی جو ہے 30% اس کے لیے کارڈ ایشو ہوگا, وہ سستا ملے گا. اسی طرح ہم لوگوں نے جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک پیٹرول ڈیزل جو مہنگا ہوا انٹرنیشنلی, کووڈ کا ایشو آیا, لوگوں کو مسئلہ تو ہے. ہماری حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ہمارا آخری سال 1.5 سال ہے,
ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ریلیف عوام کو دے سکتے ہیں وہ دیں. اچھا، یہ ڈاکٹر عفنان میرے ساتھ موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے تاکہ ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کیا جا سکے، اور آئی ایم ایف ایک دن کہے گا کہ ہم آپ کو پیسے اس شرط پہ دیں گے کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہدایت دے. مجھے اگر ان کا یہ آرگومنٹ ہے تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کے سب سے اپر ہاؤس کے ممبر ہیں، اور اگر وہ اس بات کو، ان کی یہ خواہش ہے، خواہشوں کو اور سوچوں پہ پابندی تو لگائی نہیں جا سکتی. کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں ہے کہ ہماری ایٹمی چیزوں پر وہ پابندی لگائے. ہم نے اپنی جان پہ کھیل کر ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. لیکن میں ان کی سوچ پہ حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے 4 باریاں لگائیں، جنہوں نے اپنے محلات بنائے، اپنی جائیدادیں بنائی، اپنی دنیا کے اندر پراپرٹیز بنائی، ٹیٹیاں لگائیں، آج سب کے سامنے وہ یہ بات اگر کریں جن لوگوں نے اس ملک کو قرضوں میں ڈبویا، اور اوپر سے اس قسم کی نیگیٹو گفتگو کریں ایٹمی احساسوں کے حوالے سے، تو میں ڈاکٹر سے کم از کم، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے اس قسم کی گفتگو کی توقع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ اس پہ رسپونڈ کرنا میں یہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بسرا صاحب جو ہے اس میں انوالو ہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ معلوم ہو کہ معاملات کی طرف، کیونکہ دیکھیں اتنی زیادہ تیزی سے معاملات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. خالی میں نہیں کہہ رہا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے والی بات کی کہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ قرضے ڈبل ہو جائیں، ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہ لگے، آپ کی انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہو، آپ کا ہر ادارہ نیچے جا رہا ہو. آپ مجھے بتائیں نا کون سا انڈیکیٹر ہے جو ٹھیک ہے؟ کوئی ایک کچھ تو آپ چوتھا سال بھی آدھا ہو گیا آپ کا، آپ کچھ تو پرفارمنس کہیں پہ تو دکھاتے. اگر اس کے بعد بھی اگر یہ دیکھیں نا اگلی قسط اگر آپ لینے کے لیے جائیں، اب تو آپ نے جو بچی کچی چیزیں تھی آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. آئی ایم ایف کوئی اور نئی ڈیمانڈ نہیں رکھے گا آپ کے سامنے پیسے دینے سے پہلے. تو یہ بات جو ہے، اس بات کو آپ اس کو خارج امکان نہیں کر سکتے کہ جی یہ انہوں نے پہلے بھی ٹرائی کی ہے. آپ کو معلوم ہے ویسٹ کا ایجنڈا ہے یہ، اور جو ہے آپ کو پتا آئی ایم ایف کون کنٹرول کرتا ہے. میں یہاں پہ ایک بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر اشفاق تولا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ نئے سال کا تحفہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے غریبوں کو مزید دیا. پہلی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی گزارنا اجیرن ہوئی تھی، یہ اوپر سے منی بجٹ آ گیا. یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ مقروض سے مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، قرض آپ جب لیتے ہیں تو کنڈیشن بھی پوری کرنی پڑے گی آپ. اور یہ جو نیگوشیشن کیا گیا تھا میرا خیال ہے جب اسد عمر اور ان کی ٹیم اور جب گئی تھی تو میرا خیال ہے وہ صحیح سے نیگوشیٹ نہیں کر سکے. اور اس کے بعد پچھلے مارچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اور اس میں میرا خیال ہے کہ بگاڑ آ گئی اور یہ سنبھال نہیں سکے. میرا خیال ہے ٹیم، میرا خیال ایمیچور اکانومسٹ بھی اگر کوئی ہوتے نا تو اس سے زیادہ بہتر نیگوشیٹ کر لیتے. یہ تو ایمیچروں کو ہی میرا خیال ہے. ان کی ڈاکٹر صاحب ان کی نیگوشیشن میں کہاں پہ فلو آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے پاس معاشی ٹیم صحیح نہیں ہے یا حکومت صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہی؟ نہیں، ان کے پاس معاشی ٹیم تو کبھی بھی نہیں ہے. دیکھیں نا پہلے بھی جو فائنانس منسٹر آئے تھے شوکت ابھیشیک صاحب، وہ بھی آئے، اور جو یہ ابھی آئے ہیں اپنا شوکت ترین صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کے رجیم کے تھے. تو ان کے پاس فائنانس ٹیم تو ہے نہیں ہے. ان کے پاس جو تھے اسد عمر صاحب، وہ تو میرا خیال ہے بری طریقے سے ناکام ہو گئے. اور اب یہ جو رہ گئے ہیں وہ بیچارے وہ بھی بولتے ہیں اب میں کیا کروں، اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں اتنا پاور ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. اور آئی ایم ایف نے ان کو ہلا کے رکھا ہوا تھا. کہ انہوں نے آئے تھے جب بڑی اچھی باتیں کی تھی کہ جی آپ کی ڈالر پیرٹی 140-30 کے قریب ہونی چاہیے اور آپ کا انفلیشن اتنا نہیں ہے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 4-5% پہ ہونا چاہیے. تو اسٹیٹ بینک کے آئی ایم ایف کے کنٹرول میں چلا گیا جس طرح اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں خود مختاری تو ہو گئی ہے نا ان کی، اور اب وہ خود مختاری کے بعد تو ظاہری بات ہے اپنی پاور دکھائیں گے. اور دیکھیں نا کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب جیسے گورنمنٹ سے اب کسی بھی حالت میں بورو نہیں کر سکتی اسٹیٹ بینک سے. اگر خدا نہ کرتا کوئی فورس میجور ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ وہی آرڈیننس چلانا پڑے گا اسٹیٹ بینک ایکٹ میں آپ کو تبدیلی لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ اکانومسٹ ہیں، آپ کیا سجیشن دیتے ہیں گورنمنٹ کو؟ یہ وے آؤٹ کیا ہے؟ کیونکہ پس تو پاکستان کی عوام رہی ہے، ہر دور میں عوام کے اوپر ہی جو ہے وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو آپ کوئی سجیشنز دیں گے کس طرح ان معاملات سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو معاملات بگڑے کتنے ہوئے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ بھی. اب نکلنے کے لیے بھی آپ کو راستہ چاہیے 1 سے 2 سال چاہیے.
اور اس میں بھی آپ کو بڑے بولڈ ڈیسیژن لینے پڑیں گے. ان لوگوں کو لینے پڑیں گے جن کو ٹاپ پہ ایسے لوگ ہوں جن کو اکانومی کا پتہ ہو. اکانومی کا جب تک پتہ نہیں ہوگا, جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ چیزیں ناممکن ہی ہوتی ہیں. تو ان کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اوور آل ہم کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں اس کو. 2-1 سال تو آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو 3 سال کی بگاڑ ہے اس کو کم از کم 2 سال چاہیے ہم آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ دیکھ لو نا کتنے قرضے ہم نے دے لیے. تو نیکسٹ ٹائم اگر قرضہ لینے آئی ایم ایف کے پاس گئے تو وہ تو پھر مزید جو ہے وہ شرائط اور بھی اس سے زیادہ سخت لگا دیں پہلے گے. یہ قرضہ تو لے لیں آپ. جی جی, یہ قرضہ تو لے کے یہ واپس بھی تو کرنا ہوگا. واپس کس طرح کریں گے؟ دیکھیے بہت طریقے ہوتے ہیں. دنیا چلتی ہے, دنیا آئی ایم ایف پہ صرف نہیں چلتی. دنیا آئی ایم ایف پہ نہیں چلتی. مسئلہ مین یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم پنگ پونگ کھیلتے ہیں, کبھی ایک لابی کے ساتھ کبھی دوسری لابی کے ساتھ. ہماری اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا ہم نے فائدہ کبھی اٹھایا نہیں. ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز کا فائدہ اٹھایا ہے. ہمارا وہ حال ہے جو وینیزویلا اور نائجیریا کا ہے کہ ہم اپنے نیچرل ریسورسز کا بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے. تو جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلی جو حکومتیں تھیں مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی نے, انہوں نے اتنے قرضے لے لیے جس کی وجہ سے ملک اس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے؟ تو مجھے ہنسی آتی ہے یہ باتیں سن کے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرضے لینے کے لیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کے قرضے واپس کرنے کے لیے میں قرضے لے رہا ہوں, تو آپ کے قرضے اتنے بڑھ کیسے رہے ہیں؟ آپ کو تو سود کی شرح سود تو آپ نے خود نے بڑھائی ہے. 7% سے 5%, 6%, 7% سے لے جا کے 13.25% کس نے کیا؟ اور اگر 1 percentage point اگر میں بڑھاتا ہوں تو 250 ارب روپے سال کے مجھے دینے پڑتے ہیں سود کی مد میں. تو اگر میں 6% بڑھا رہا ہوں تو 1500 ارب 1.5 ٹریلین تو آپ دے دیتے ہیں سیدھا, جتنا آپ کا ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر نہیں. کم از کم بات کرنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈالر کی اڑان کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ یہ افغان مسئلے کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ رہی ہے, اس کو 15-20 روپے کم ہونا چاہیے. جب گورنمنٹ ایسی باتیں کرے گی کہ مافیا جو ہے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, تو اگر ان کے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ پھر کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں ان کا کنٹرول سے بہتر ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول دیکھیں نا آپ پہلے. ایکچولی تو یہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں ہونا چاہیے نا مارکیٹ. منی ایکسچینج کمپنی یا فورن ایکسچینج ڈیلر کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور اگر اسٹیٹ بینک کو کہیں کوئی شکایت ہے تو وہ ایف آئی اے سے ڈائریکٹ رجوع کر سکتی ہے. تو ڈالر کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا؟ اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب سنا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول میں ان کی چیزیں نہیں ہے, گورننس کی پرابلم چل رہی ہے, معاشی معاملات سنبھالے نہیں جا رہے, ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. اپوزیشن کوئی سجیشنز دیتی ہے تاکہ عوام کو تو کوئی ریلیف مل سکے؟ دیکھیں ہماری سجیشنز کو تو یہ سیریسلی لیتے نہیں. ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات خود کہی کہ یہ لوگ, مجھے ہنسی آتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرضے اور لے رہے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے. یہ واقعی ہنسی آنے والی بات ہے کہ اگر آپ کی بات یہ درست ہے تو پھر قرضے بڑھ کیوں رہے؟ آپ تو واپس لینے کے لیے لے رہے ہیں نا, تو پھر تو ریٹائر ہونے چاہیے. تو یہ بیسکلی بنیادی طور کے اوپر ہماری یہ بات سنتے نہیں ہیں, اور یہ انتہائی نکمے اور بدتمیز بھی ہیں. یہ ایک بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہوتا ہے کہ آپ ایک تو آپ کو پتہ کچھ نہیں, اوپر سے آپ بدتمیزیاں کرتے ہو, تو پھر ظاہر ہے ان کو کون آپ سمجھائے گا؟ ہمارے مشورے کے اوپر یہ عمل درآمد ہی نہیں کرتے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے نہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے, انہیں اکانومی کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی آپ اس چیز کو ہلائیں گے تو اس کا ادھر کیا امپیکٹ آئے گا. ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ اندازوں پہ اور یہ اپنا بڑی بڑی بڑکوں کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح باتیں کر کے حکومت کر لیں گے. تو اس طرح تو ظاہر گزارا نہیں چلے گا. آپ کے سامنے ہی عوام کا کیا اثر نکال دیا ہے. ہمارے اور ان میں بنیادی فرق دیکھیں یہی تھا کہ ہماری ٹیمیں کمپیٹنٹ تھیں. ہمارے پاس ایک بندہ نہیں تھا, ہمارے پاس 4 بندے ہیں اکانومی کے. ہمارے پاس آئی ٹی کے بندے ہیں, ہمارے پاس پیٹرولیم کے بندے ہیں, ہمارے پاس پلاننگ کے بندے, ہمارے پاس ایک نہیں ہے ایک بندے یا کئی بندے ہمارے پاس. اس طرح, اور وہ لوائل لوگ ہیں, ٹرسٹ وردی لوگ ہیں, تب آپ کا کام چلتا ہے. وزیر اعظم نے تھوڑا سا سارا کام کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم تو ڈائریکشن دیتا ہے, اس کے بعد ایگزیکیوشن تو نیچے منسٹریاں کرتی ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ یہ منسٹر ان کا حماد اظہر صاحب جو ہے وہ 5 منسٹریاں تبدیل کر چکے ہیں. اس وقت ملک میں فرنس آئل ایکسیس میں تھا, فرنس آئل امپورٹ کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں نا, یہ کس کو 4 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ فرنس آئل کو تو امپورٹ کر لینا جب فرنس آئل آلریڈی ملک میں زیادہ ہو, اور جس کو ایل این جی کی کیا کہتے ہیں, مطلب کہ ملک میں پورے میں وہ ہے فقدان ہے, وہ امپورٹ ہی نہیں کی. اور یہ صرف
فرنس مافیا سے مال بنا رہے ہیں. یہ کرپشن بھی ہے اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آٹا مافیا, چینی مافیا, فارماسیوٹیکل مافیا, فرنس مافیا, لینڈ مافیا, یہ ڈی اے پی مافیا, یہ ساری مافیاز ہیں کہ آپ دیکھیں نا, یہ سارے مل کے ان کے ساتھ جو, اور یہ بات, اور یہ عمران خان صاحب اس کے اندر پورے انوالو ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یار انوالومنٹ, وزیر اعظم کی انوالومنٹ کے بغیر اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہو نیچے. تو یہ کرپشن ہے, انکمپیٹنس ہے, اور اس کے بعد آن دا ٹاپ آف دیٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے مسلم لیگ نون کے پاس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف بیماری کے علاج کے لیے جو ہے وہ لندن گئے تھے, وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. اسحاق ڈار صاحب آپ جیسے فائنانس منسٹر سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ان کے پاس ایسے فارمولاز ہیں جس سے وہ باہر نکال سکتے ہیں, وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے. ملک میں رہتے, تھوڑی سی اپوزیشن کرتے, ان چیزوں کو سنبھالا دیتے, یا عوام ان کو جو ہے دوبارہ لے کے آتے, تو وہ تو بالکل منظر سے غائب ہو گئے. نواز شریف صاحب کے آنے کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے, تو کیا واقعی وہ آ رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ واپس آئیں گے؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان میں, اور ہم لوگ سب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہی نمائندے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنی خوشی سے باہر نہیں گئے. اگر نیب کی تحویل میں ان کے ساتھ جو کیا گیا, ان کے پلیٹلیٹ زیرو نہ ہوتے, ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہوتے 2 دفعہ, تو ان کو نہ جانا پڑتا. انہوں نے تو میاں صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کسی دن جب بھی حکومت تو کہتی ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کے بعد, جعلی سرٹیفکیٹ, شوکت خانہ کو جعلی سرٹیفکیٹ بنایا تھا ہم نے پنجاب کے جو بورڈ تھا, ایک ڈاکٹر نہیں تھا, بورڈ تھا ڈاکٹرز کا, ان سب نے, آج بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رپورٹیں دیکھی ہیں اور میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی. یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے, اتنے پرلے درجے کے یہ جھوٹے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے لوگوں کے پیٹ بھریں گے. یہ جھوٹ بولنے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ انہوں نے اعلان کیا ہے وہ جلد پاکستان آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں, اور ہم ہی انشاءاللہ آگے اس ملک کو سنبھالیں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب سنبھالیں گے, ڈار صاحب بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ, اور ہم جو ہے اس ملک کی اکانومی کو بھی جس طرح ہم نے پہلے کیا ہوا تھا ٹھیک اس طرح کریں گے. اور یہ جو بولتے تھے ہمیں اس کو تانے دیتے ہیں کہ مصنوعی طور پہ کیا ہوا ہے, یہ مصنوعی طور پہ کر کے دکھائیں نا. یہ غریب لوگوں سے پوچھیں ان کا کیسے چولہا چلے گا. ان کو دیکھیں, یہ ووٹ عوام کا لے کے ہی نہیں آئے. عوام کا ووٹ لے کے آئے ہوتے تو عوام کی فکر ہوتی. انہوں نے ووٹ جس سے لیے ان کی فکر تھی ان کو, تو پھر جو گورننس تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی. اب عوام جو ہے وہ, عوام اس وقت بڑا شدید غصے میں ہے. وہ کے پی کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا, بائی الیکشن میں دیکھ لیا آپ نے, عوام کی انہوں نے چیخیں نکال دی ہیں. تو اب جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو اس وقت یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف معاملے کو لے کے جایا جائے, تو اس کے بعد جو جیتے گا وہ آ کے حکومت بنائے. آپ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں, اعلان اس کا ہو گیا ہے, تو کس طرح دیکھتے ہیں, کوئی تیاری مکمل کی ہے مسلم لیگ نون نے اپنی؟ دیکھیں پنجاب میں جو کنٹونمنٹ کے بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے بلدیات کے, اس میں ہم لوگوں نے سویپ کیا تھا. ہماری 3 ٹائمز سے بھی زیادہ تھیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں. پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی تھی, ہم پہلے نمبر پہ تھے. تو وہی مور اور لیس آپ رزلٹ دیکھیں گے, بلکہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی اور مزید سلائڈ کرے گی اور پیپل پارٹی گین کرے گی. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا, ای وی ایم پہ اگر یہ الیکشن کروانا چاہیں گے تو مسلم لیگ نون کے اصل خدشات اس میں کیا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ 2012 میں جو ہے وہ ای وی ایم کے بارے میں کہا گیا تھا, اور مسلم لیگ نون اس کے بعد بھی کچھ نہیں بولی. لیکن جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ای وی ایم لائیں گے تو وہاں بڑے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. دیکھیں نہیں, ہم نے جو ہے 2012 میں اس کو سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہوئی تھی, پھر اس کے اوپر ہمارے دور میں پائلٹ پروجیکٹس ہوئے, اس کے اوپر پورے کے پوری رپورٹس بنی. وہ رپورٹس ای سی پی کے پاس پڑی ہوئی ہیں. ڈار صاحب نے اس پہ بہت زیادہ کام بھی کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے یہ کنکلوژن ڈرا ہوا تھا کہ ایک بہت ایکسپینسو سسٹم ہے, کئی 100 ارب روپے لگیں گے, اور اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے. معاملہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا تھا. جب ان کی حکومت آئی, پہلے ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کیا, اس میں یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا پائلٹ کرتے رہتے ہیں, بات دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے معاملہ. ان کی حکومت آئی, ان کی حکومت میں شروع میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی, لیکن جیسے جیسے ان کو لگا کہ الیکشنوں کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو انہوں نے ای وی ایم کرنا شروع کر دیا. میری اپنی پی ایچ ڈی آئی ٹی کے اندر ہی ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ ای وی ایم کو ہیک کرنا بہت آسان ہے. ای وی ایم کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, جیسے آر ٹی ایس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا, اس کو بھی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے بیسکلی کیا کہتے ہیں. اچھا, یہ زیادہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی نہیں ہے, کیونکہ جو بھی الیکشن ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے, بے شک مینول ہو, بے شک آر ٹی ایس کے اوپر ہو, بے شک ای وی ایم کے اوپر ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ گورنمنٹ تو چلی جائے گی, ان کے جانے کے بعد نگران گورنمنٹ آ جائے گی, تو ذمہ داری تو ان کی آ جائے گی. دیکھیں الیکشن کی پرائمریلی ذمہ داری الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے. اس کی اپنا ایگزیکٹو جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا, بلکہ ای سی پی کے ماتحت ہوتا ہے ایگزیکٹو کے ادارے. تو ای سی پی نے الیکشن کرانا ہے, انہوں نے الیکشن نہ کرانا ہے نہ. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, اگر انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرایا ای وی ایم پہ, وہ ہوگا نہیں. اس کی بڑی سمپل وجہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہے پروکیورمنٹ کا, ٹریننگ کا,
ڈیٹا سینٹر کی ڈیولپمنٹ کا، لاجسٹکس کا، وہ ہے ہی نہیں. 3-4 مہینے میں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. اتنی ساری لاکھوں مشینیں کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ آپ کو 2 لاکھ مشینیں چاہیے. پھر یہ ہے کہ دنیا میں کمپیوٹر چپ کی اس وقت شارٹیج ہے. کمپیوٹر چپ کی شارٹیج کی وجہ سے آپ کو ویسی کمپیوٹر چپس مل ہی نہیں رہی. تو جب اگر آپ نے آرڈر ابھی پلیس بھی کیا تو وہ آپ کو 1.5-2 سال بعد ویسے ملیں گی. تو یہ اصل میں یہ وہی والی بات ہے، گھوم پہ جس طرح کی اکانومی کا حال ہے، جس طرح کے پیٹرولیم کا حال ہے، اسی طرح باقی شعبوں کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے. میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جس میں ساری بات ڈسکس ہوئی EVM والی اور آئی ووٹنگ والی، اور ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ مسائل ہیں، لیکن ان کے لوگوں کو پریپیئر ہو کے نہیں آتے تھے، جواب نہیں ہوتے تھے. جب ہم سے پوچھتے تھے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ان کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ ان کے حالات تھے. تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو EVM پہ الیکشن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ECP ان کے اپنے اٹارنی جنرل نے یہ والی بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی فائنل سے ہے کہ وہ EVM استعمال کرتی ہے کہ نہیں کرتی. 2023 تک مشکل آپ کو بہت مشکل ہے، اگر ہوئے بھی تو چند ہلکے ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ 2 دفعہ ایگزائل میں رہی ہے، ایک دفعہ مشرف دور میں اور ایک آج کل بھی سیلف ایگزائل میں ہے میاں صاحب. تو اوورسیز کے ساتھ بہت تعلقات بھی ہیں، وہاں پہ بہت خاطر مدارت بھی کرتے ہیں. تو اوورسیز کی جو ووٹنگ ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون کو کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیں جو آئی ووٹنگ کا سسٹم پرپوز انہوں نے کیا تھا اس کو ایک منسٹری آف IT انہوں نے ECP نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک آڈٹ کرائیں، اور گورنمنٹ نے منسٹری آف IT کے انڈر اس والی حکومت نے ایک کمپنی کو ہائر کیا، اسپینش فرم، اس کا نام ہے MinSat نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ آن لائن اویلیبل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایگزسٹنگ آئی ووٹنگ کا سسٹم جس کو یہ پرپوز کر رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں. وہ اس کے اندر سیکریسی کا ایشو ہے، انونیمٹی کا ایشو ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں. اس لیے کیا کہتے ہیں اس سسٹم کو وہ ریکمینڈ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک نیا سسٹم بنانا پڑے گا، اس میں کم از کم 2 سے 3 سال آپ کو لگیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود اس کے اندر پھر بھی کچھ مسئلے ہوں گے. تو یہ ایک وجہ تھی. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک بندہ پشاور کا رہنے والا ہے اور وہ کراچی جا کے کام کرتا ہے، جس دن الیکشن ہوگا اس کو یا تو پشاور واپس آنا پڑے گا یا اس کو اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو فیسلٹی اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ہم باہر اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا آپ آن لائن جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ کیا یہ جو بھائی کھڑے ہیں یہ آن لائن جا کے ووٹ نہیں ڈال سکتے نا؟ میں نہیں ڈال سکتا. تو پھر باہر والے کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ بیلٹ کے تھرو ووٹ بالکل کاسٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو آپ اپنا بھیج دیں کہتے ہیں پوسٹل بیلٹ اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریپرزنٹیشن ملے تو ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ 4 سے 5 سیٹیں، 1 یا 2 سینٹ کی سیٹیں آپ ان کے لیے ڈیزگنیٹ کر دیں بائی لاء، اور ادھر باہر ہی الیکشن کرائیں ان کا. اور ہوگا وہ بھی آئی ووٹنگ پہ نہیں، وہ بیسکلی بنیادی طور پہ آپ اپنی یہ جو ہے آپ کی ایمبیسیز ان کو آپ ایز کیا کہتے ہیں پولنگ اسٹیشنز یوز کر کے تھوڑا سا ٹائم بڑھا کے آپ ادھر الیکشن کروا لیں، یا کہتے ہیں جو ادھر جیتتا ہے پھر وہ آ کے پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا جس میں یہ منی بجٹ پیش کیا گیا، وہاں پہ نہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف موجود تھے، نہ بلاول بھٹو زرداری، نہ زرداری صاحب. تو یہ نان سیریسنس نہیں لگتی اپوزیشن کی؟ عوام کے اوپر بم پھوڑا جا رہا ہے اور وہ اسمبلی میں نہیں آئے. نہیں دیکھیں وہ اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا اور ویسے ہونا بھی یہی چیز ہے کہ اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہونی تھی. انہوں نے کمیٹی میں اس کو ریفر نہیں کیا اور ڈیبیٹ چلنی تھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ پہلے دن کوئی بات بھی نہیں ہوگی، زیادہ تر یہی ہوگا جو ہوا ہے اس دن. تو اور آج ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے اوپر کوئی مزید بات ہوگی، لیکن آج حکومت نے وہ اجلاس ہی پروروگ کر دیا. تو یہ نہیں تھا کہ ہمارے بندے، ہمیں معلوم تھا ووٹنگ نہیں ہے. تو جس دن بھی یہ کہتے ہیں اس کی ووٹنگ والا ہوا معاملہ تو اس دن آپ دیکھیں کہ پورے ہمارے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ پیپل پارٹی کے بھی پورے ہوں گے، PDM بھی پوری ہوں گی. اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں ان کو عوام اسمبلیوں میں اس لیے بھیجتی ہے کہ وہ وہاں جا کے ان کے مسائل کا حل کریں، ان کے مسائل کا تدارک کریں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیٹوں پہ کھڑے ہونے کی بجائے جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بے شک PTI کی ہو یا مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی، وہ ڈائس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بڑا ایک مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے جب یہ دیکھتی ہے تو وہ اس سے کیا مطلب سبق لیتی ہے؟ کہ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اس دن جب منی بجٹ پیش ہو رہا تھا ایک واقعہ بھی پیش آیا، پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی اور PTI کی ایک لیڈیز جو MNA ہے ان کے درمیان تھوڑی سی مطلب ہاتھا پائی تک ہو گئی. تو اس طرح کے ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ معاملہ ہاتھا پائی تک جائے. سویلائز معاشروں میں معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں، مار دھاڑ سے حل نہیں ہوتے. اور جو آپ کی اسمبلیاں ہیں وہاں پہ آپ کو وہ سب سے زیادہ سویلائزیشن دکھانا وہیں پہ ہی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ لڑیں. لیکن اس کا ایک بہت بڑی جو وجہ ہے جو اس ملک میں
کہ الیکشن کے اندر اور پولیٹکس کے اندر گند آیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ الیکشن کے اندر انٹرفیئرنگ ہے. ان لوگوں کو آپ انسرٹ کرتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے آپ اپنے ذاتی ایجنڈا پورا کراتے ہیں، اپنے اور ایجنڈے پورے کراتے ہیں، وہ آگے سیاست کو بھی گالی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا ٹی وی پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں سیاست کو. وہ یار تم خود سیاست دان ہو بھائی جان، تمہیں اور سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ ایجنڈے کے تحت جو ہے اس ملک کی سیاست کو گندا کیا گیا ہے تاکہ لوگ متنفر ہوں اور پھر اور قوتوں کو جو ہے وہ موقع ملے، اور اس کی ریفلیکشن پی ٹی آئی میں آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے. اور ہم جو ہے وہ ہم دیکھیں ہمارا پیپل پارٹی کے ساتھ بھی بڑی لڑائی رہی ہے، لیکن ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور ہماری کوشش تھی کہ حالات خراب نہ ہو ہمارے پیپل پارٹی کے ساتھ، اور ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی. حالانکہ ہماری بہت زیادہ آپس میں تھی پرابلم، لیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کے اکراس جا کے کام کیا. جب سے یہ پی ٹی آئی والا معاملہ آیا ہے، یہ ایلیمنٹ آیا ہے، آپ عمران خان صاحب کی زبان دیکھ لیں وہ کیسی استعمال کرتے ہیں، جو دھرنوں میں انہوں نے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے زبان استعمال کری. تو اب اس کے بعد ہم ریئیکشن میں ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ریئیکشن کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہمیں بھی کیا دیکھیں، اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے نا، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، تو یہ اور ہوگا. ہاں اگر ہم ان کو، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں اگر وہ آپ پہ، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے کہ ہم اب اتنی زیادہ ایگریسولی جو ہے وہ احتجاج کریں. یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی اور ہم سے فارمولے مانگے جا رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح نواز شریف کی واپسی کا ذکر ہو رہا ہے تو کوئی نون لیگ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے. تو جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ڈیل کر کے ہی واپس آنا تھا تو پھر عوام کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو ڈیل کی ضرورت ہے نہیں، اور لوگوں کو ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں ہے. جس دن اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ آرام سے سویپ کر جائے گی پورے ملک میں. تو ہمیں ڈیل تو وہ کریں گے نا جن کی حکومت نہیں بن رہی ہوگی. تو ہمیں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہے وہ اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں. عمران خان صاحب تو آئے ڈیل کے تھرو ہیں، انہوں نے تو بولا امپائر کی انگلی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بولا، دھرنوں میں بولا. پھر اور بہت ساری باتیں اپنا جاوید ہاشمی صاحب نے جو بیٹھ کے پریس کانفرنس کری کہ جی کہ ایک جج آئیں گے اور وہ آ کے اس حکومت کو ختم کریں گے اور پھر عمران خان آ جائے گا، وہ ایگزیکٹلی وہی والا معاملہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عوام دیکھ رہی ہے، عوام کو معلوم ہے کہ جی کہ کون کون کیا کیا کس وقت کرتا رہا. ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ جو ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ ہمیں بیسکلی خراب کرنے کے لیے الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو ابھی آپ کنٹونمنٹ کا الیکشن دیکھ لیں ہم نے کیا کیا، آپ بائی الیکشن دیکھ لیں 16 میں سے 13 ہار گئی حکومت. تو ہمیں تو ڈیل کی تو اس کو ضرورت ہوگی جو ہار رہا ہے، جو جیتا. زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم سے فارمولہ مانگا جا رہا ہے، دیکھیں میں پیپل پارٹی کے معاملے کے اوپر تو میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا. زرداری صاحب سے اگر انہوں نے فارمولہ مانگا ہے تو زرداری صاحب سمجھدار آدمی، انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے ہی جواب دیا ہوگا ان کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ فارمولہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے، اور وہ زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو گھر بھیجیں اور الیکشن کرا دیں، پھر جو آئے گا وہ کیا کہتے ہیں بنا اپنا کام. ڈاکٹر افنان اللہ، ڈاکٹر اشفاق تولا اور شوکت بسرا صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. بات مہنگائی سے شروع ہوئی تھی کہ نئے سال پہ عوام کو مہنگائی کا تحفہ ملا ہے. دونوں پارٹیسپینٹس کا کہنا تھا، ایک اکانومسٹ تھے، دوسرے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، کہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ معاشی حالات کو 4 سال میں نہیں چلا سکتے، ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. کبھی یہ پیپلز پارٹی کا بندہ لے آتے ہیں، کبھی نون کا بندہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. جبکہ شوکت بسرا صاحب کا کہنا تھا کہ ہم عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں گے، فلاں کارڈ لے کے آئیں گے، راشن کارڈ لے کے آئیں گے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت عوام بہت زیادہ مہنگائی سے بھی تنگ ہے، بے روزگاری سے بھی تنگ ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ 2022 جو ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں عوام کے لیے آسانیاں لے کے آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.